بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو خواہش کے پیچھے نہ پڑو کہ حق سے الگ چلے جاؤ، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں، چاہے اس عدل یا انصاف کی وجہ سے اپنا نقصان ہو رہا ہو، چاہے اپنے سگے ماں باپ کا نقصان ہو، یا چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہی نقصان ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ عدل سے ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے آیت میں ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ بعض اوقات بندہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر حق بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بعض اوقات رشتہ داروں کی وجہ سے جو ہے وہ حق بات نہیں بولتا، تو اس لیے ان چیزوں کا خاص تذکرہ، ان رشتوں کا خاص تذکرہ کیا آیت میں، کیونکہ انہی کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بعض اوقات حق سے ہٹ جاتا ہے، اور اس لیے وصیت فرمائی کہ چاہے گھر والے ہوں یا چاہے جو بھی ہو، اگر وہ حق کے خلاف ہیں، اگر وہ باطل رستے پر ہیں تو ان کے خلاف گواہی دینے میں جھجکو نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ قائم رہو۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال حدیث پاک میں ہے کہ جو کفار قریش تھے ان کی ایک عورت نے چوری کر لی، اور حضور علی وقار نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ حد یہ ہوتی چوری کی کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ حد ہے شرعی حد، تو یہ حکم جاری ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید حضور علی وقار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضور بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، تو لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور کے پاس جائیں اور سفارش کریں اس عورت کی کہ یہ انصاف اپنا جو کفار قریش ہیں وہ ایک اونچے خاندان کی عورت ہے، تو اب حضور اس پر حد نہ جاری کریں، جو بھی مال وغیرہ ہے وہ ہم واپس کر دیتے ہیں، بلکہ اسے دگنا بھی دے دیں گے۔ تو وہ گئے حضور کے پاس سفارش کرنے، تو حضور نے حضرت اسامہ سے کہا کہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھے سفارش کر رہے ہو، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک کر دی گئیں کہ وہ ان کا امیر جب کوئی ایسا معاملہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور غریب سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو اس پر حد جاری کر دیتے، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ اب حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ دیکھیں،
حضور علی وقار نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف کی مثال حضور نے خود کہا کہ اگر میری اپنی بیٹی بھی چوری کر لیتی، حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث، کہ اگر میری اپنی بیٹی بھی چوری کر لیتی تو میں ضرور جو ہے وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیتا اور اس پر حد جاری کر دیتا۔ یہ انصاف، اور ایسے انصاف کا ہی حکم دیا ہے اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری گئی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو نہ مانے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ ورسلہ، اور کتابوں اور رسولوں کو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہاں جو ہے وہ ایمان، اگر تو خطاب خالص ایمان والوں سے ہے تو پھر آمینو سے مراد یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، کیونکہ وہ پہلے ہی ایمان والے ہیں، تو آگے آمینو کا جو لفظ بولا ہے کہ ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ثابت قدم رہو اپنے ایمان پر۔ یا پھر یہ خطاب جو ہے وہ کفار سے کیا گیا ہے یا یہودیوں سے یہ خطاب کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی تفسیریں بنی ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس سے مراد یہودی ہیں، کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر ایمان جو ہے قبول کر لیا تو ایک صورت ہو گئی، پھر جب حضرت موسیٰ طور پر گئے تو یہودیوں نے پیچھے سے گائے کا ایک بچہ بنایا سونے کا، اور اس کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، تو ایمان لائے پھر کفر کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے توبہ کروائی تو یہ پھر مومن ہو گئے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور بعد میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کیا اور دوبارہ سے کفر کے اندر پڑ گئے، اور پھر جب حضور علی وقار تشریف لائے تو حضور کا اور قرآن کا انکار کر کے یہ اپنے کفر کے اندر اور زیادہ بڑھ گئے۔ تو ان کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ جب بھی یہ بولا جائے کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، بخشے گا نہیں، تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص اسی حالت میں کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اگر وہ شخص کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کر لے، چاہے اپنے کتنے ہی گناہ ہوں، چاہے اس کا شرک والا ہی گناہ ہو، شرک سے بھی وہ توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ اللہ عز و جل ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے سواری میں سفر کر رہا ہے جنگل کے اندر، اور اس سواری پر اس کا سارا ساز و سامان بھی ہے، کھانے پینے کا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اوپر ہے۔ اب وہ کسی جگہ سواری سے اترتا ہے، ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جب اس کی نیند کھلتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتا ہے اس کی سواری غائب ہو گئی ہے، اس کی سواری نہیں ہے وہاں پر، وہ اس کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی سواری پر تھا، وہ سب کچھ چلا گیا۔ اب وہ تلاش کرتا ہے لیکن تھک جاتا ہے تلاش کرتے کرتے، اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ جہاں پہلے موجود تھا، یعنی جس درخت کے نیچے تھا، اسی درخت کے نیچے واپس چلا جاتا ہوں اور وہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ اس کو سواری ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور سارا ساز و سامان کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بھی سواری کے اوپر ہی ہے۔ تو اب بالکل مایوس ہو کے وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بیٹھا ہی ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کی سواری اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے اپنی سواری ملنے کی کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ بول دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ خوشی اتنی ہوتی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے یہ جملہ نکل جاتا ہے۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، یہ کہہ دیتا ہے۔ اب اس کی تشبیہ کیسے دی حضور نے؟ حضور نے کہا کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے نا،
اس سے بڑھ کر رب خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس بندے سے بھی بڑھ کر رب کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آتا ہے۔ تو جو بھی توبہ کرے اللہ عز و جل اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو جو یہاں آیت میں فرمایا کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کفر پر مر جائیں، اسی حالت پر جو کفر کی حالت تھی اسی پر مر جائیں گے تو اللہ انہیں پھر معاف نہیں فرمائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، خوشخبری دو منافقوں کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں منافقوں کے بارے میں بیان کیا گیا ان دونوں آیتوں میں۔ منافق چونکہ سمجھتے تھے کہ اسلام غالب نہیں آئے گا اور اسلام جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے، اور کافروں کو سمجھتے تھے کہ کافر بڑی عزت والے ہیں اور بڑا عہدہ اور بڑا مال و دولت ہے ان کے پاس، تو منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے۔ تو ان کی اس عادت کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے لیے اللہ عز و جل نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کی خام خیالی ہے کہ اسلام غالب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ عز و جل اسلام کو ضرور غالب فرما دے گا۔ تو پھر بعد میں اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور کفار قریش مغلوب ہو گئے تو منافقوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ یہاں منافقوں کی یہی عادت بیان کی گئی ہے کہ منافق صرف اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، وہاں جو ہے اپنا فائدہ جہاں ملے ادھر چلے جائے، چاہے وہ مسلمانوں کے پاس ہو چاہے وہ کافروں کے پاس ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ کافروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے عزت لے سکیں، کیونکہ ان کو اونچے مرتبے والا سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی کچھ مرتبہ اور عزت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ ہی کی ہے، اور جسے عزت اللہ عطا فرمائے وہی عزت والا ہے، جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے وہ ذلیل کر دے۔ کوئی اس کی عزت کے دیے بغیر عزت والا نہیں ہو سکتا، اس کو وہ جس کو عزت دے تو وہی عزت والا ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔